اللہ نے کہا جی شیطان تم جنت سے دفع ہو جا. دفع ہو جا. اچھا تو شیطان نے پتہ کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے نا، ایک کام تو کر. کیا؟ یہی تو بات ہے. اس نے کہا کہ کیا تم مجھے لمبی عمر دے سکتا ہے؟ لمبی عمر، بہت زیادہ لمبی عمر. اللہ تعالیٰ نے کہا میں سارا کچھ کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ تمہیں میں نے لمبی عمر دی، جب تک انسان موجود ہیں تب تک تم زندہ رہو گے. اس کا مطلب ہے کہ جو شیطان ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا ہی لمبی عمر دے دی ہے. ٹھیک ہے، ہزاروں لاکھوں سال عمر. اب اس نے پتہ کیا کہا، تیز تو بڑا تھا نا، کہنے لگا اچھا تو نے مجھے اب وعدہ کر لیا ہے تو تیرا وعدہ تو پکا ہوتا ہے، کیونکہ تو اپنے وعدے کے خلاف، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ہمیشہ جو وعدہ کرتا ہے اس وعدے پہ پورا اترتا ہے. ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا ہے. سب سے اہم بات پتہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے اہم بات جو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بتائی ہے وہ یہی ہے کہ جب کسی کے ساتھ وعدہ کر لو تو اس وعدے کو پکا کرو. ان العہد کان مسئولا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وعدے کے بارے میں سوال ضرور پوچھا جانا ہے کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کیا یا وعدہ پورا نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا وعدہ پورا کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اپنا وعدہ پورا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا وعدہ کر لیا کہ لمبی ساری عمر دے دی. کہ لمبی ساری عمر دے دی. اب وہ تیز تھا بڑا، اس نے بتا کہ اچھا تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے نا، اب میں اس کا بدلہ لوں گا. کیا کروں گا؟ بدلہ. سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ بدلہ. ہاں، جیسے جب آپ سے کوئی چیز چھینتا ہے تو آپ بھی اس کے بدلے میں کیا کرتے ہو؟ چیز چھین لیتے ہو. ٹھیک ہے، تو اس نے کہا اے اللہ تو نے جنت اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے نا. جنت کس کے لیے بنائی تھی؟ یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے، آگے جو آنی تھی ان کے لیے جنت بنائی ہے نا. اور تو نے مجھے کہاں سے نکال دیا ہے؟ اب میں بدلہ بھی تیرے بندوں سے لوں گا. مطلب تو اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرنے کا کام کرے گا، بندوبست کرے گا، یا تیرے بندے جنت میں آنا چاہیں گے اور میں کیا کروں گا؟ بدلہ لوں گا. بدلہ اس طرح لوں گا کہ ان کو میں نے جنت میں نہیں آنے دینا. کیا نہیں کرنے دینا؟ جنت میں نہیں آنے. ہاں، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. یہ اللہ نے کہا؟ نہیں، یہ شیطان نے کہا. شیطان نے کیا کہا اللہ تعالیٰ سے کہ میں ان کو، ویسے یہ ہے قرآن کی آیت ہی، اس اعتبار سے تو اللہ نے ہی اس کے فرمان کو کہا ہے، لیکن اصل میں یہ بات کس نے کی تھی؟ شیطان نے. تو شیطان نے کہا یا اللہ میں کیا کروں گا، ان کو جب یہ نیک راستہ پر چلنے کی کوشش کریں گے نا، نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے، میں نماز سے روکوں گا. ٹھیک ہے، بڑوں کا ادب کرنے کی کوشش کریں گے، احترام کرنے کی کوشش کریں گے، تو میں انہیں بڑوں کا ادب بھی نہیں کرنے دوں گا، انہیں گستاخ بنا دوں گا. جب بڑوں کا ذکر کریں گے تو بڑی گستاخی سے اور بے ادبی سے کریں گے. جب وہ صدقہ دینا چاہیں گے میں صدقہ نہیں دینے دوں گا. جب وہ خیرات کرنا چاہیں گے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے، میں انہیں ان کے ذہن میں یہ باتیں ڈالوں گا کہ یہ تو فائدہ ہی کوئی نہیں، پیسے ضائع ہو رہے ہیں. جب وہ قربانی کرنے لگیں گے جانور کو تیرے حکم کے مطابق، تو میں کہوں گا وہ بھی اسے
जानवर भी ना ذबह करो। हाँ, क्योंकि इसका खून निकलता है, उसको तकलीफ होती है, उसको ना ज़बह करो। ठीक है, ऐसे ही जब रोज़े रखने लगेंगे तो मैं कहूँगा मुख्तलिफ, उसने बातें सोची मुख्तलिफ बातें, तो वो कहेगा कि मैं उनको कहूँगा हाय भूख इतनी लगती है तो इतनी भूख में थोड़ा सा पानी पी लो। रोज़े में फिर बंदा कुछ खाता पीता नहीं ना, तो मैं कहूँगा थोड़ा सा चलो खा लो, कौन सा कोई देख रहा है, छुप छुप के खा पी लो। तो फिर रोज़ा भी तोड़ने की कोशिश करूँगा उनका। अच्छा वो तेरे घर में आएंगे तो उनके काम में इस तरह की बातें डालूंगा, तेरे घर में आकर भी वो सीधा काम नहीं करेंगे, उधर भी आके चोरियां करेंगे, डाकू बनेंगे, उधर भी आके गलत काम करेंगे। तो शैतान ने इस तरीके से अल्लाह ताला से फिर कहा कि मैं भी बदला लूंगा। क्या करूंगा? मैं भी बदला लूंगा। मैं भी बदला लूंगा। और नतीजा ये निकला कि शैतान ने पहला बदला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लिया। आदम अलैहिस्सलाम कहाँ थे भला? जन्नत में। तो शैतान का बदला क्या होना था भला? उनको जन्नत से बाहर निकाल। बाहर कैसे निकालना था? यही तो उसका, देखिए उसको, उसने कहा था मैं अब जन्नत में रहने नहीं दूंगा किसी को। उसने क्या करना शुरू कर दिया? वो आदम अलैहिस्सलाम के पास गया, जन्नत से बाहर ही था ना, तो बाहर से किसी तरीके से वो आदम अलैहिस्सलाम को आवाज़ उसकी जाती थी और वो आदम अलैहिस्सलाम की आवाज़ को सुनता था। तो ऐसे जिस तरह ये दीवार होती है ना, तो दीवार के बाहर ऐसे खड़ा होके आदम तो मेरी बात तो सुनो। ठीक है, तो आदम अलैहिस्सलाम आते, हाँ भाई क्या बात है? तो कहता अल्लाह की कसम। क्या कहता? अल्लाह की कसम। हाँ, अल्लाह की कसम है मुझे, मैं आपको वो बात करूंगा जो आपके फायदे के लिए है। आदम अलैहिस्सलाम कहते कि मेरे फायदे के लिए बात है। तो वो उसकी तरफ तवज्जो ना देते, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पता क्या कहा था? ए आदम जन्नत में रहो। क्या करो? ए आदम जन्नत में रहो। हाँ, खाओ पियो ऐश करो, अल्लाह की नेमतों से फायदा उठाओ। लेकिन एक काम नहीं करना। क्या? वो उधर एक अल्लाह ताला ने एक पौधा उगा दिया जन्नत में। अल्लाह ताला ने कहा बाकी सारा कुछ खाओ पियो, ये वाला फल ना खाओ। ये वाला फल ना खाओ। समझ आ गई है? अच्छा, वो जो था ना शैतान, उसने बोला फिर क्या करना था? कि ये वाला फल भी खा लो। आपको कैसे पता चला? ये आपने पिछले बार बड़ी दफा ये वाली कहानी सुनाई है। अच्छा, हाँ जी। लेकिन वो जो अहम बात थी वो अभी बताने लगा हूँ। क्या? वो अहम बात पहले नहीं बताई थी। क्या थी? तो वो ये बात थी कि शैतान ने जब बार बार कहा ना कि ये जो पौधा है ना, ये इसका फल खाओगे ना, तो अल्लाह ताला ने पता है तुम्हें क्यों रोका है? क्योंकि अल्लाह ताला चाहता है तुम्हें दुनिया जन्नत से निकाल दे। अपनी तरफ से ही उसने बना दी बात, कसम खा ली अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत से निकालना चाहता है, इस वजह से उसने तुम्हें इस फल खाने से मना किया है। ये फल खा लो तो फिर हमेशा हमेशा जन्नत में रहोगे। तो आदम अलैहिस्सलाम ने सोचा अच्छा, और उधर माई हवा भी थी, उन्होंने सोचा अच्छा इसका मतलब है कि हमें जन्नत से निकालने लगे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? ये फल खा लेना चाहिए। फल खाया तो सारे कपड़े उतर के पत्ते बांध के ऐसे दौड़े गए। ओए, याद है? अच्छा, लेकिन जो बात मैं बताने लगा हूँ वो बड़ी अहम है। क्या? वो नहीं थी पहले बताई। क्या वो होता है? वो बात ये थी कि शैतान जो होता है ना, उसका काम होता है इंसान के कपड़े उतरवा देना। शैतान का काम क्या है? उसके कपड़े उतरवा देना। अच्छा, ये जो औरतें हैं, ये जो मर्द हैं, जो आपने कपड़े देखे, अब जो औरतें हैं वो उन्होंने भी कपड़े आधे आधे उतारे हुए हैं। कोई टांगों से उतारे हुए हैं, कोई इधर से उतारे हुए हैं, कोई इधर से उतारे हुए हैं,
بندوں نے بھی اتارے ہوئے ہیں، تو یہ پھر کون بدلہ لے رہا ہے؟ شیطان۔ تو اس کا مطلب ہے یہ جو کپڑے نہیں پہنتے، مرد بھی نہیں پہنتے یا عورتیں بھی نہیں پہنتی یا تھوڑے کپڑے پہنتے ہیں، جسم ننگا رکھتے ہیں، تو یہ جسم ننگا کروانا کس کا کام ہے؟ شیطان۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ تو نہیں تھا نا پہلے بتایا؟ ہاں، تو شیطان چاہتا ہے کہ ہم اپنے کپڑے اتار کے ننگے ہو جائیں۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ اپنے کپڑے اتار کے ننگے ہو جائیں۔ ہاں، تو جو جس کو بھی آپ دیکھو نا کہ اس نے کم کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ننگا ہو رہا ہے، تو کیا سمجھ لینا چاہیے کہ شیطان کا بات مانی، اس نے شیطان کی بات مانی ہے۔ ٹھیک ہے، تو شیطان چاہتا ہے ننگا ہو۔ تو جو بچیاں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، لڑکے ہوتے ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، جس نے جتنے کم کپڑے پہنے ہیں نا، اس نے اتنی شیطان کی بات کو مانا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ننگا ہونا کس کو پسند ہے؟ ننگا کرنا شیطان کو پسند ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر شیطان کی پسند کے مطابق پھر ہمیں کپڑے اتارنے چاہیے؟ بالکل نہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل صاف ستھرے پورے کپڑے پہن کے رکھنے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پورے کپڑے دیے تھے، مائی حوا کو بھی پورے کپڑے دیے تھے، اور وہ کپڑے کس نے اتروائے تھے؟ شیطان نے۔ لہذا اب بھی جس کے کپڑے اترے دیکھیں گے ہم سمجھیں گے یہ شیطان کی باتیں ماننے والا ہے، اس سے پھر دور ہی رہنا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ اور دوسری بات، آدم علیہ السلام تھے نا، وہ اللہ کے بندے تھے، انہوں نے فوری طور پر پتوں سے اپنے آپ کے اوپر پتے ڈالنے شروع کر دیے تاکہ مجھے ننگا کوئی نہ دیکھے۔ اس کا مطلب ہے مرد ہونا، آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس سے کپڑے نہ بھی ہوں تو تب بھی وہ اپنے بدن کو، اپنے جسم کو اوپر کچھ نہ کچھ ڈال کر لوگوں سے بچا کے رکھے کہ لوگ ہمارے ننگے جسم کو نہ دیکھیں۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ بات نہیں تھی۔ تو شیطان کا کام کیا ہے؟ ہمیں کپڑے اتروا دینا۔ تو ٹھیک ہے، آج کی کہانی یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ ہمیں شیطان کی بات نہیں ماننی، عبد الکریم کو بھی شیطان کی بات نہیں ماننی، اور جو اس طرح نظر آئے تو یہ ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ شیطان کی باتیں ماننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ اللہ حافظ کہہ دو اپنے دیکھنے والوں کو۔ اللہ حافظ۔